بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اہم بیماری کے بارے میں چند باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ وہ بیماری کیا ہے؟ وہ بلڈ پریشر کی بیماری ہے۔ یعنی آج آپ کو بتاؤں گا بلڈ پریشر کیا ہے اور بلڈ پریشر کی وجوہات کیا ہے، وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جن وجوہات کی بنا پہ ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، اور بلڈ پریشر کے نقصانات کیا ہے، اور آخر میں بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بڑا اہم نسخہ لے کے آیا ہوں۔ اگر وہ نسخہ بلڈ پریشر کے مریض استعمال کریں گے تو انشاءاللہ العزیز بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی نہیں ہوگا اور نہ لو ہوگا، بلکہ نارمل رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے، بلڈ پریشر کیا ہے آپ کو مختصر لفظوں میں اور جامع لفظوں میں، آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، رب کائنات نے یہاں پر ہمارے جسم کے اندر دل رکھا ہے، جو کہ جسم کا ایک بادشاہ ہے، اور یہ بڑا اہم عضو ہے ہمارے جسم میں۔ تو یہ دل کا کام کیا ہے؟ دل کرتا کیا ہے؟ جب یہ دل پھیلتا ہے اس طرح، اور کبھی یہ دھڑکتا ہے یعنی سکڑتا ہے، اور کبھی یہ پھیلتا ہے، پھر سکڑتا ہے اور پھر دوبارہ پھیلتا ہے۔ تو جب یہ پھیلتا ہے تو اس کے اندر خون آتا ہے، اور جب یہ زور سے سکڑتا ہے، دھڑکتا ہے، تو پھر دل سے خون نکلتا ہے، باہر نکلتا ہے۔ تو یہ جو جب دل دھڑکتا ہے، سکڑتا ہے اور خون پریشر کے ساتھ باہر آتا ہے، تو یہ خون جو ہے اس کے بعد پھیپھڑے میں جاتا ہے، وہاں خون صاف ہوتا ہے۔ پھر دوبارہ جب یہ خون بائیں کی طرف آتا ہے اور دل میں دوبارہ آتا ہے، تو پھر یہ دل جب دوبارہ سکڑتا ہے، دھڑکتا ہے، تو یہ خون پھر بائیں طرف دوبارہ یہ دل نکالتا ہے، اور پھر یہ خون پورے جسم میں پہنچتا ہے، اور جسم کے ہر عضو تک یہ خون جو ہے یہ پہنچتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ دل کا کام ہے، اور دل یہ کام کرتا ہے۔ اب جو ہم کہتے ہیں نا کہ بلڈ پریشر اوپر والا 120 اور نیچے والا 80 ml، یا آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اپنا بلڈ پریشر چیک کراتے ہیں، تو وہ آپ کو کہتے ہیں اوپر والا 120 ہے یا 130 ہے یا لو ہے، کم ہے، اور نیچے والا 80 ہے یا 90 ہے یا 100 ہے یا 70 ہے۔ تو یہ جو ڈاکٹر بتاتے ہیں نا اوپر والا بلڈ پریشر، نیچے والا، تو وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں یہ ہے کہ جب دل سکڑتا ہے، دھڑکتا ہے، تو جو دل کے اندر خون کی شریانیں ہیں، خون کے شریانوں پہ پریشر پڑتا ہے، اور جب یہ پریشر پڑتا ہے تو خون کے شریانوں میں پریشر کے ساتھ خون نکلتا ہے، اور دل جو ہے وہ اپنے آپ سے خون پریشر کے ساتھ نکالتا ہے، چونکہ یہ سکڑتا ہے، دھڑکتا ہے، اور خون کے شریانوں پہ پریشر آتا ہے، بوجھ آتا ہے، تو پھر پریشر کے ساتھ دل سے اوپر خون نکلتا ہے۔ بس وہ جو اوپر خون نکلتا ہے اور خون کے شریانوں میں پریشر کے ساتھ خون نکلتا ہے شریانوں سے، تو اس کو اوپر والا بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ تو وہ جو اوپر والا بلڈ پریشر ہے، وہ جو نارمل ہے وہ 120 ہونا چاہیے،
اس سے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، جو نیچے والا کہتے ہیں کہ 80 ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ وہ پھر دوبارہ جب دل پھیلتا ہے، کھلتا ہے اور دوبارہ دل کے اندر خون آتا ہے، دل کے شریانوں میں خون آتا ہے اور وہ دل کے خون کی شریانیں پھیلی ہوتی ہے، کھلی ہوتی ہے، تو جب ان شریانوں میں دوبارہ خون آتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ خون پریشر کے ساتھ نہیں آتا بلکہ پریشر کم ہوتا ہے، چونکہ خون کی شریانیں کھلی ہوتی ہے۔ تو پھر جہاں سب سے کم پریشر ہوتا ہے وہاں ہم کہتے ہیں کہ اب جو نیچے والا خون ہے، بلڈ پریشر ہے، وہ 80 ہے۔ تو وہ شمار ہوتا ہے کہ جہاں خون کا پریشر سب سے کم ہوتا ہے، کہ جب دل پھیلتا ہے اور دل کے اندر خون آتا ہے، اس وقت خون کی شریانیں کھلی ہوتی ہے اور ان پر پریشر نہیں پڑتا، تو اس وقت جو بلڈ پریشر ہے وہ زیادہ پریشر کے ساتھ دل کے شریانوں میں نہیں آتا بلکہ بڑی آسانی کے ساتھ شریانیں کھلی ہوتی ہے، تو اس وقت پریشر بہت کم ہوتا ہے۔ تو جہاں پریشر سب سے زیادہ کم ہوتا ہے وہاں پھر کہتے ہیں کہ نیچے والا جو بلڈ پریشر ہے وہ 80 ہے یا اتنا ہے۔ تو یہ بالکل آسان لفظوں میں میں نے آپ کو بتا دیا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اوپر والا 120 بلڈ پریشر وہ کیا ہوتا ہے، نیچے والا 80 ml جو ہے وہ بلڈ پریشر وہ کیا ہوتا ہے۔ اب آئیے، یہ جو بلڈ پریشر ہے یہ بھی ایک بیماری ہے، یہ بیماری ہے، اور یہ بیماری کیا ہے کہ جب بلڈ پریشر زیادہ ہائی ہو تو جو خون کی رگیں ہیں اور جو خون کی نالیاں ہیں تو ان پر پریشر پڑتا ہے، اور پریشر کے ساتھ ان خون کی نالیوں میں خون بہتا ہے تو زور لگتا ہے، تو پھر جس عضو تک یہ خون پہنچتا ہے جسم کے اندر تو اس عضو کے ساتھ وہ زور کے ساتھ وہ خون ہے وہ لگتا ہے، پریشر کے ساتھ لگتا ہے، تو پھر جس عضو پہ وہ پریشر کے ساتھ خون لگتا ہے، زور کے ساتھ لگتا ہے، تو کچھ اعضاء ایسے ہیں جسم کے اندر، ان اعضاء کو پھر وہ خون نقصان پہنچاتے آہستہ آہستہ۔ تو ان اعضاء میں کیا ہے جو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں؟ ان اعضاء میں گردے ہیں، گردوں پر جب پریشر کے ساتھ خون لگتا ہے تو اس طرح پھر گردوں کو نقصان آہستہ آہستہ نقصان پہنچاتا ہے یہ خون۔ اس طرح دل کی اپنی شریانیں ہیں تو ان میں خرابی آ جاتی ہے، ان کو نقصان پہنچتا ہے کہ جب پریشر کے ساتھ یہ خون نکلتا ہے، اب پریشر پڑتا ہے کیونکہ خون کی جو رگیں ہیں، خون کی جو شریانیں ہیں، ان میں سکڑنے کی طاقت اور پھیلنے کی استطاعت کم ہو جاتی ہے، پھر وہ خون کی شریانیں بالکل باریک ہو جاتی ہے، موٹی ہو جاتی ہے، اور وہ راستے بالکل باریک ہو جاتے ہیں، تو پھر ان شریانوں سے جب خون گزرتا ہے تو پریشر کے ساتھ گزرتا ہے، پھر اعضاء پر جب وہ خون لگتا ہے تو پریشر کے ساتھ لگتا ہے، پھر نقصان ہوتا ہے، اور یہ گردوں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور جو دماغ کی شریانیں ہیں تو ان شریانوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، آنکھوں کی بینائی کم ہو سکتی ہے، اور دل کے اٹیک زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ چند وہ بڑی بڑی بیماریاں میں نے آپ کو بتائی ہے کہ بلڈ پریشر زیادہ ہائی ہو تو یہ نقصانات ہو سکتے ہیں، یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اور یہ جو خون کا بلڈ پریشر جو ہے وہ زیادہ ہائی کیوں ہوتا ہے؟ تو وجوہات اگرچہ بہت زیادہ ہے کہ جن وجوہات کی وجہ سے بلڈ پریشر زیادہ ہائی رہتا ہے، لیکن میں یہاں چند وجوہات جو موٹی موٹی وجوہات ہیں وہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو ہے نا نمک زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، اسی طرح سگریٹ نوشی کی وجہ سے بلڈ پریشر زیادہ ہائی رہتا ہے، اسی طرح اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو وہ بلڈ پریشر ہائی ہونے کا سبب بن سکتا ہے، اسی طرح
جو चिकनाई वाली चीजें हैं, घी वाली चीजें हैं, वो ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है और ब्लड प्रेशर के मसाइल आपके लिए बन सकते हैं। तो वो कौन सी चीजें हैं कि जिन पर अमल करने की वजह से हम जो है इस चीज पर काबू पा सकते हैं और जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहे, ना ज्यादा लो हो ना ज्यादा हाई हो। और ये अक्सर जो जवानी में ऐसे होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो फिर ब्लड प्रेशर हाई बहुत ज्यादा नहीं होता क्योंकि खून गाढ़ा हो जाता है। इसी तरह जो इस्लामी बहनें हैं, खवातीन है, वो ज्यादातर पानी में काम करती है, कपड़े धोती है, बर्तन वगैरह, वेपर वगैरह, तो उनके साथ भी ये मसला कम होता है। उनका जो ब्लड प्रेशर है वो लो ज्यादा रहता है, ज्यादा हाई नहीं रहता। अक्सर औरतों के जो ब्लड प्रेशर है वो लो रहते हैं। कुछ खवातीन ऐसी है कि उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा हाई रहता है किसी बीमारी की वजह से। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, ज्यादा हाई ना हो, तो फिर आप ऐसे करें, अपनी ग़िज़ा कुछ बेहतर करें और फल खाएं, सब्जियां खाएं और अपना अगर आपका वजन ज्यादा है तो वजन कम करे। नमक वाली चीजें बहुत कम खाया करें, नमक ना खाया करें, बिल्कुल तर कर दे नमक को या कम कर दे। अगर आप सिगरेट पीते छोड़ दे, नहीं तो कम कर दे। अगर आप तंबाकू पीते हैं तो वो कम कर दे। इसी तरह अगर आप घी वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, चिकनाई चीजें, चटपटी चीजें आप ज्यादा खाते हैं, तो वो चीजें कम कर दे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज कभी ऐसे भी होगा कि आपको दवाई की भी जरूरत नहीं होगी। इन बातों पे अमल करने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और जो ज्यादा हाई रहता है तो वो नॉर्मल जो है वो नॉर्मल हो जाएगा और वो कम हो जाएगा। कोशिश करें आपका जो ब्लड प्रेशर है ऊपर वाला वो 120 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे वाला 80 ml से जो है ना ऊपर नहीं होना चाहिए। ये आप कोशिश करें, अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखें। अगर ज्यादा ऊपर रहेगा, रोजाना ज्यादा ऊपर रहेगा, तो फिर हो सकता है कि ब्लड प्रेशर की वजह से आपको नुकसान भी हो। अब मैं आपके लिए एक बेहतरीन नुस्खा लेके आया हूं। अगर आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज आपको ब्लड प्रेशर हाई का मसला नहीं रहेगा, ना लो रहेगा। ये चीजें आपके ब्लड प्रेशर को बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे। तो वो चीजें क्या है वो आप नोट कर लें और बनाकर घर में रख लें। आसान सी चीजें हैं, सस्ती चीजें हैं और बिल्कुल आसान सा नुस्खा है, लेकिन है बाकमाल नुस्खा। आप छोटी चंदन, छोटी इलायची और मगज बादाम, खसखस और कलवंजी, ये चीजें आप ले लें, बराबर बराबर वजन ले, सफूक बनाए और सफूक बनाकर जो छोटा चम्मच है वो आधा चम्मच दोपहर के वक्त यानी 1-2 बजे दोपहर के वक्त नीम गर्म दूध के साथ पूरे दिन में 24 घंटे में एक मर्तबा लिया करें। छोटा आधा चम्मच दोपहर के वक्त नीम गर्म दूध के साथ, तो इंशाअल्लाह अज़ीज आपका जो ब्लड प्रेशर का मसला है वो बेहतर हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा और हमेशा के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज आप बिल्कुल बेफिक्र रहेंगे और इंशाअल्लाह इस बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर।